بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قارون کے متعلق مروی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا۔ بعض مورخین اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی اور بعض نے خالہ زاد بھائی بھی بیان کیا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت کلثوم کا منگیتر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ پہلے بے حد غریب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے درخواست کی کہ ایسا کوئی عمل یا تعلیم دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اسے وسیع رزق عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے اسے ایک وظیفہ تعلیم فرمایا، جس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے پاس دولت کے ڈھیر جمع ہو گئے اور اس کے خزانوں کی چابیاں بہت سے اونٹوں پر لادی جاتی تھیں۔ جب وہ اپنے نوکروں اور خادموں کے ساتھ محل سے برآمد ہوتا تو لوگوں کے منہ سے بے ساختہ یہ دعا نکلا کرتی تھی کہ اللہ ہمیں بھی قارون کی طرح دولت مند بنائے۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تو اس نے اپنے بخل کی وجہ سے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے رعایت دیتے ہوئے فرمایا، تو 1000 گوسفند میں سے ایک گوسفند اور 1000 دینار سے صرف 1 دینار بطور زکوٰۃ دے دے تو بھی قابل قبول ہے۔ قارون نے مجبور ہو کر یہ مقدار تسلیم کر لی، لیکن جب گھر آیا اور اس نے اپنی جائیداد کا حساب لگایا تو اسے اپنی جائیداد کا 1000واں حصہ بھی بہت زیادہ لگا۔ اسے اس کے فطری بخل نے 1000واں حصہ ادا کرنے سے روک دیا۔ پھر اس نے اپنے دوستوں کو بلا کر کہا کہ اب تک جو کچھ موسیٰ نے کہا ہم ان کا کہنا مانتے آئے، لیکن اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اب ہماری جائیداد کا بھی ہم سے ایک حصہ لینا چاہتے ہیں اور یہ چیز ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس کے لیے تم لوگ کوئی طریقہ سوچو۔ قارون کے دوستوں نے اسے کہا کہ ہم کچھ نہیں کہتے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، جیسا مناسب ہو کریں۔ قارون نے کہا کہ فلاں بدکار عورت کو بلاؤ، میں اسے کچھ رقم دے کر موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانا چاہتا ہوں تاکہ موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جائیں اور ہمیں کسی طرح کا حکم دینے کے قابل نہ رہیں۔ چنانچہ بدکار عورت آئی۔ قارون نے اسے 1,00,000 دینار دینے کا وعدہ کیا اور اس کے ساتھ یہ وعدہ بھی کیا کہ اگر اس نے موسیٰ پر تہمت لگائی تو وہ اسے شادی کر لے گا۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے برآمد ہوئے اور میدان میں پہنچ کر انہوں نے وعظ و نصیحت شروع کی، اور آپ نے اپنے وعظ میں فرمایا، میں چور کے ہاتھ قلم کر دوں گا، جو کسی پر افطرا باندھے اسے 80 کوڑے سزا دوں گا، اور جو گنوارا زنا کا مرتکب ہوگا اسے 80 کوڑے، اور جو شادی شدہ زنا کرے گا اسے سنگسار کروں گا۔ قارون اس مجمع میں پہلے سے موجود تھا۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور کہا، اگر یہ جرم آپ سے صادر ہو جائے تو کیا اس کی بھی یہی سزا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، بے شک میرے لیے بھی یہی سزا ہے۔ قارون نے کہا، لیکن بنی اسرائیل میں تو یہ مشہور ہے کہ آپ نے نعوذ باللہ زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خوب سوچ کر بات کرو، کیا میں نے زنا کیا ہے؟ قارون نے کہا، جی ہاں، اور اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ فلاں عورت کو میدان میں لے کر آؤ۔ عورت میدان میں آئی۔ حضرت موسیٰ نے عورت سے کہا، کیا جو الزام قارون مجھ پر لگا رہا ہے یہ درست ہے؟ اس وقت عورت نے دل میں سوچا کہ میرے لیے بہتر یہی ہے کہ سچ بات کہہ دوں اور نبی کو اذیت نہ دوں۔ یہ سوچ کر اس عورت نے کہا، قارون جھوٹا ہے، اس نے مجھے 1,00,000 دینار کا لالچ دیا تھا تاکہ میں آپ پر تہمت لگاؤں۔ عورت کا بیان سن کر قارون بے حد شرمندہ ہوا اور شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عزت نفس سلامت رہنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے رو رو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، خدایا تیرا دشمن مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے، آج مجھے اس پر غلبہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ ہم نے زمین کو تمہارا متیح بنایا ہے، تم زمین کو جو بھی حکم دو گے زمین اس کی تعمیل کرے گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف رخ کیا اور فرمایا، جس طرح سے اللہ نے مجھے فرعون اور آل فرعون پر غلبہ دیا تھا، اس طرح سے اس نے مجھے قارون اور اس کے ساتھیوں پر بھی غلبہ عنایت کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، جو قارون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، باقی لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ یہ سننے کے بعد صرف 2 شخص قارون کے ساتھ ٹھہرے رہے، باقی لوگ اس سے دور ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون اور اس کے ساتھیوں کو نگل لے۔ زمین نے پہل اسے پنڈلی تک نگلا، پھر زانو تک نگلا۔ قارون گھبرا گیا، اس نے چیخ کر کہا، موسیٰ میں سمجھ گیا تو مجھے زمین میں داخل کر کے میرے خزانے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، خدایا اس کے سارے خزانے اس کے سر پر رکھ دے اور پھر اسے داخل زمین کر دے۔ فرشتوں نے اس کے خزانے سے بھرے ہوئے گھر اس کے سر پر رکھ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے نگل لے۔
اب کی بار زمین نے اسے کمر تک نگل لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو پھر حکم دیا کہ اسے اور نگل۔ اس بار زمین نے اسے گردن تک نگل لیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واسطے دیتا رہا کہ مجھ پر رحم کرو، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے۔ پھر آپ نے زمین کو حکم دیا کہ اب اسے پوری طرح سے نگل لے۔ چنانچہ زمین نے قارون اور اس کے ساتھیوں کو نگل لیا۔ جب بنی اسرائیل نے قارون کا یہ حشر دیکھا تو کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قارون جیسی دولت نہیں دی، ورنہ ہمارا حشر بھی قارون جیسا ہی ہوتا۔ قارون کے اس واقعے کے بعد حق سبحانہ نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ موسیٰ تم بہت بڑے سخت دل ثابت ہوئے۔ قارون نے آپ کو بڑے واسطے دیے لیکن آپ نے رحم نہ کیا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر قارون مجھے ایک مرتبہ بھی پکار لیتا تو میں اسے نجات دے دیتا۔